السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاشم سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں LMP میڈیا چینل۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بڑی شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب قاسمی، امام و خطیب مدینہ مسجد پلیہ کلاں موجود ہیں۔ میں حضرت سے کچھ سوالات کروں گا، آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں، میں حضرت سے سوال کروں گا اور حضرت انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت کی خدمت میں یہی سوال ہوگا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب، یہ لوگ جو اسٹیج پہ بولتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات میں جاتے ہیں، تو جو بولتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ لے کر کے بولتے ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا ہے پھر یہ بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام ہوں یا عوام ہو، عوام ہو اس کے لیے بھی ایسے خیال نہیں لایا جا سکتے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر آپ سمجھ لیجیے ایک الفاظ بھی کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے۔ ہم سب شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں ہر کام کرنا ہوگا۔ عام انسان کے اوپر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ وہ پیسے لیتے ہیں، وہ یہ کام کرنے کے پیسے، وہ کام کرنے کے پیسے، تو یہ غلط ہے۔ اور علماء کرام کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ تو یوں سمجھ لیجیے اپنی آخرت تباہ و برباد کرنا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، ان کی شخصیت کے اوپر بہتان لگانا کہ پیسے لیتے ہیں غیروں سے، بلکہ غیر مذہب والوں سے جو دشمنان اسلام ہیں ان سے، یہ تو سمجھ لیجیے صریح بہتان ہے۔ بلکہ کبیرہ سے اوپر بھی کوئی گناہ ہوتا نا، وہ بھی کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ایسا ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ علماء کرام سے کیا محبت رکھی جائے، علماء سے محبت رکھی جائے، بلا وجہ میں ایسے بات کہہ دینا یہ تو کیا ہے، غیبت ہے۔ غیبت کرنے کیا ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ اگر واقعی اگر پائی جا رہی یہ بات کہ پیسے لیتے ہیں، اگر نہیں پائی جا رہی بات، تب تو پھر بہتان ہے۔ بہتان تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر واقعی دلیل ہے تو وہ جانیں، اگر کوئی بڑا بھی کوئی غلطی کر رہا ہے تو بھائی اس کا ظاہر سی بات ہے ہر ایک سے الگ الگ سوال ہونا ہے۔ لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، بلکہ علماء کرام سب یہی کہتے ہیں، حضرت کی شخصیت تو الگ ہی ہے، ان کے اوپر ایسی بات کہنا یہ تو سمجھ لیجیے آپ اپنی آخرت تباہ و برباد کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء اور علم کی توہین کرنا کیا کفر ہے، کفر تک پہنچ کے رہے گا ایسا بندہ جو الزام تراشی کرے گا۔ الاشباح والنظائر ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، لکھا ہے علماء اور علم کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ تو اس لیے اگر ایسے کوئی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نے بہت سی حدیث کے اندر علماء کرام کے مقام بتائے ہیں کہ یہ ہماری صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ پوری یوں سمجھ لیجیے ہندوستان کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں سنبھال رہے ہیں، سارے امت کے جو افراد ہیں ان کے مسئلے ہیں، اسلامک مسئلے ہیں، شرعی مسئلے ہیں، برقعے کے، پابندیوں کے، اور نہ معلوم کتنے مسائل ہیں جن سے کون ٹکرا رہے ہیں۔ باطل پابندیاں لگانا چاہتا حضرت کیا ہے ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہاں باقاعدہ ہندوستان کے قانون کے مطابق۔ ہم نے سنا ہے کئی لوگوں سے سنا ہے، ان کی زبانی میں نہیں بتا رہا ہوں، کئی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جو شخصیت ہے، تو ان کی جو ایک تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، تو وہ صرف مسلمانوں ہی کی مدد نہیں کرتی ہے، غیر مسلموں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ انہوں نے جو ہے ہمارے مقدمات جو ہے حل کرائے ہیں، ہمارے مقدمات انہوں نے لڑے ہیں، اور مسلمان بھائی کی تو بات ہی الگ ہے۔ جب غیر ان کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ اپنے لوگوں سے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک میٹر ہوا تھا ہندوستان میں، UP میں کچھ مرڈر ہوا تھا، جس کو لے کر کے حضرت نے ایک دعا کرائی تھی۔ دعا حضرت نے جب کروائی تو اپنے مسلمان بھائی کچھ اس میں اعتراض اٹھا رہے تھے، دعا تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اس میں بھی دعا ہوئی، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ
نعمانی صاحب جو ہیں تو یہ ایسے موقع چھوڑتے نہیں، کیونکہ ان کو شہرت چاہیے، یہ شہرت کے طالب رہتے ہیں، اس لیے ایسے مواقع یہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو کیا ان کے بارے میں بھی ایسا کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، شہرت اور غیر شہرت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے اس کو شہرت دے، جس کو چاہے اللہ پاک کیا ہے پوشیدہ رکھے۔ اور حضرت کیا اس کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں؟ حضرت تو نہ معلوم کب سے مشہور ہیں۔ حضرت کے بیان، حضرت کے تفاسیر، حضرت کے وظائف، اور نہ معلوم ان کے کتنے مرید ہیں، صرف ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ ساری دنیا کے اندر حضرت کے متعلقین پائے جاتے ہیں، باقاعدہ محبین پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ دعا کے ذریعے مشہور ہونا چاہتے تو کوئی پوشیدہ آدمی تھے کیا؟ مشہور نہیں تو وہ تو پہلے سے مشہور تھے، اور دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی، یہاں تک کہ کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی۔ اور پھر جو کلمہ گو انسان ہو وہ چاہے جس اعتبار سے دنیا سے گیا ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا، آپ اس کے لیے کیا ہے دعا کریں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر انگلی اٹھانا اور باقاعدہ الزام لگانا حضرت کے اوپر، نعمانی صاحب کے اوپر، تو یہ سراسر یوں سمجھ لیجئے کوئی نہ کوئی ان کے اندر چور چھپا ہے، کسی نہ کسی طریقے میں ان سے کیا ہے، ان کی باتوں سے یا ان کے بیانات سے یا ان کی شہرت سے ان کو جلن ہو رہا ہے، اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ جلن کر رہے ہیں۔ جی، یہ سوالات تو جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئے تھے، لیکن اصل سوال جو ہے حالات حاضرہ کے مطابق آج کل ہندوستان میں جو ایک فرقہ چلا، فرقہ ارتداد، ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں جو ہے اس میں بہت زیادہ ملوث ہو رہی ہیں اور کافی تعداد میں ہو چکی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور تو اس کے لیے بہت سارے لوگ ترکیبیں بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی صحیح رہنمائی بتائیں کہ امت کو اب کیا کرنا چاہیے جس سے یہ فرقہ رکے اور ہماری ماں بہنوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے لیے اب امت کو کون سا قدم بڑھانا چاہیے، یا جمعیت علماء کو یا عام آدمی کو، ہر انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، تو ایسا کون سا قدم اٹھائیں کہ یہ جو ہے فتنہ رکے؟ دیکھیے، واقعی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کلمہ گو بیٹیاں، کلمہ گو لوگوں کی بیٹیاں ارتداد کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی، بلکہ یوں سمجھ لیجیے سبقت کے ساتھ جا رہی۔ اس کی واحد وجہ میں یہ بتاؤں، میں کیا یوں سمجھ لیجیے اکابرین بتا چکے ہیں، سب سے بڑی جو کوتاہی ہے وہ دین کی کوتاہی، کہ ہم نے دین کی سمجھ پیدا نہیں کی، نہ اپنے اندر نہ اپنے بچوں کے اندر، وہ چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ اگر دین کی سمجھ پیدا ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری شریعت کتنی معتبر ہے، باقاعدہ طور پر جس کے اندر بڑے سے بڑے مسائل لے کر کے، چھوٹی سی چھوٹی بات لے کر کے ہر موڑ کے اوپر رہنمائی کی گئی ہے، اگر اس کو ہم سینے سے لگاتے، اس سے ہم آراستہ پیراستہ ہوتے، تو انشاءاللہ یہ جو حالات آئے ہیں یہ نہ دیکھنے کو ملتی۔ آج واقعی لڑکیاں کیا ہے ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، وہ کیا ہے عشق کے چکر میں پڑھ کر کے، اور موبائل فون نے اس کے اوپر کیا ہے اور آگ لگا دی کہ اس کے ذریعے کانٹیکٹ نمبر حاصل کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا پھر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے پھر کیا وہ پھسلتی ہی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخری نوبت یہ آتے ہیں کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم کو تعلیم سے خود بھی لگنا ہوگا اور اپنے بچوں کو تعلیم سے لگانا ہوگا۔ دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم کو تعلیم اسلام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو کیا ہے ہمیں دلانے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ دنیاوی بھی تعلیم دیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، آپ جو چاہیں سو بنائیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم کیا ہے مذہب اسلام نے جس کے اوپر باقاعدہ طور پر زور دیا ہے اس تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مکتب سے جوڑیں، بچیاں ہیں تو ان کو بھی تعلیم کا بندوبست کریں، کوئی عالمہ مل جائیں ان کے ذریعے دلوائیں، یا باقاعدہ طور پر ایک دو بچیوں کو اپنے عالمہ فاضلہ بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے ارتداد جو ہو ہماری بہو بیٹیوں کے اندر آ رہا، بعض تو شادی شدہ بھی کیا ہے ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، بڑی قابل افسوس بات ہے مولانا صاحب۔ تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ گھروں کے اوپر باقاعدہ تعلیم کا انتظام کریں جو باقاعدہ مسائل سے واقفیت ہو سکے۔ جی، اسی میں ایک اور سوال ہے، ابھی کچھ دن پہلے ممبئی بھیونڈی کی شہر ہے بھیونڈی،
تو وہاں کی ایک لڑکی ایسے فرقہ ارتداد میں ملوث ہوئی، اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ تو ایک تنظیم ادھر مسلمانوں کی کوئی تنظیم ہے، تو وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا، لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ تو پہلے تو اس نے انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن جب زور ڈالا زیادہ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے اور اس لیے کیا ہے۔ تو وجہ جب اس سے پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد فوت ہو گئے تھے، فوت ہونے کے بعد غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، تو کوئی مسلمان پاس پڑوس کا رہنے والا، یہاں تک عید بقرعید پہ بھی ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں دیتے تھے۔ زکوٰۃ جو دینا ہے، فطرہ جو دینا ہے، صدقہ جو دینا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مدارس میں سب دے دیا جاتا ہے، مدارس کے علماء 4 ویلر میں گھومتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں کپڑے نہیں پا رہے تھے، کھانے کو ترس رہے تھے، ہم لوگوں کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی۔ تو اس عالم میں، اس حالت میں مجھے ایک غیر مسلم ملا لڑکا، اس نے مجھے جاب دلائی، جاب دلا کر کے اس نے میری بہت مدد کی، جس کی وجہ سے میں فرقہ اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہوں، اور میں تبدیل کر کے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میری وجہ سے میرا پریوار خوش ہے۔ اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ ہے اور کپڑا پہننے کے لیے ہے، تو میں فخر محسوس کر رہی ہوں، اور حالانکہ میں سمجھتی ہوں گناہ ہے، لیکن اگر میری وجہ سے کسی کا کام بن رہا ہے تو میں اس کو اچھا اور بہتر سمجھتی ہوں۔ تو کیا اس سے اور کوئی دنیا میں غریب نہیں ہے؟ وہی ایک لڑکی غریب تھی جو اس نے اپنا مذہب کھانے کے چکر میں، کپڑے کے چکر میں تبدیل کر لیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیا؟ دیکھیے، ابھی تعلیم سے ناواقفیت کی ہی دلیل ہے۔ اگر تعلیم سے واقعی وہ آراستہ ہوتی تو اس سے بھی سخت حالات آ جاتے نا، اس کو بھی برداشت کر لیتی۔ اگر باقاعدہ طور پر اس نے اسلام کو پڑھا ہوتا، اندر سے وہ مضبوط ہوتی کہ صحابہ کے اوپر اور صحابیات کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، اور اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو کیا ہے، لوہے کی کنگھیوں سے لوگ چیر دیے، ہاں، ان کے جسموں کو کیا کھرچ دیا گیا، آرے سے وہ کیا تو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو کیسے دردناک طریقے سے ستایا گیا، لیکن کیا ہے، اسلام سے نہیں پھرے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اندر سے کیا ہے، ایکسیپٹ کر چکے تھے۔ اس کے اندر کوتاہی یہ ہوگی کہ اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سیکھا نہیں، اس لیے کیا ہے، قدم اس کے ٹگمگا گئے۔ اس کو چاہیے تھا، ایسے حالات آئے تھے تو وہ اپنے مسلمانوں کے پاس جا سکتی تھی، ان سے مدد لے سکتی تھی، اس کو گہار لگانی چاہیے تھی مدد کی، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سب مدرسوں میں دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے پاس پڑوس میں دیکھنا چاہیے۔ مذہب اسلام نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہا ہے کہ صدقۃ الفطر کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے کیا ہے، عیدی کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں، طہرۃ للصائم و طعمۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، یہ روزوں کو پاکیزہ کرنے والا ہے کیا؟ صدقۃ الفطر۔ روزے کی حالت میں بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہاں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جو پکڑ کا سبب بنتے، تو فرمایا کہ اس کو یہ کیا کر دے گا، پاک کر دے گا۔ ایسے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جو باقاعدہ طور پر مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے لیے کیا ہے، عیدی کا سامان ہوتا ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اڑوس پڑوس میں کون غریب ہے، کون پریشان ہے، اس کی مدد ان کے اوپر ضروری تھی۔ نہیں کیا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی پکڑ میں آئیں گے۔ جی، وہ پکڑ میں تو آئیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ مسلمانوں نے ہماری دیکھ بھال نہیں کی، اس وجہ سے میں مذہب تبدیل کر رہی ہوں، تو میں 100% یہ بات غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے پہلے عشق کیا ہوگا، اس چکر میں پہلے وہ پھنسی ہوں گی، پھر کوئی بہانہ تو ان کو تلاش کرنا ہی تھا، اس لیے مذہب کو اور مسلمانوں کو بدنام کر کے وہ چلی گئیں۔ خیر، اب اسی درمیان ایک اور سوال آپ سے یہ ہے، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ خلا کے لیے شوہر کی دستخط یا اس کی رضامندی ضروری ہے؟ اگر ہم خلا چاہیں تو اس لیٹر پیڈ پہ، درخواست پہ شوہر کی دستخط یا اس کی رضامندی ضروری ہے؟ اگر رضامندی نہیں ہے تو کیا خلا ہو جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا جب نبھاؤ کی دونوں میں کوئی صورت نہ ہو، پہلے سمجھائے بجھائے میاں بیوی کو بھائی کسی نہ کسی طریقے سے کام چلا لیں اپنے، اور کیسے نہ کیسے اپنے، کبھی کوئی تیز ہوتا ہے تو دوسرا دب جائے، کبھی یہ باقاعدہ بلند آواز کر رہا ہے اور اس کے اوپر غصہ کر رہا ہے تو اس کو دب جانا چاہیے۔ اگر کوئی بھی نبھاؤ کی صورت نظر نہیں آ رہی تو اور شوہر بھی طلاق نہیں دینا چاہ رہا،
اس کو چاہیے کہ نہیں نبھاؤ کی صورت تو ایک طلاق دے دے. اب طلاق بھی نہیں دے رہا، بیوی رہنا بھی نہیں چاہ رہی، تو اب یہ ہے کہ بیوی باقاعدہ طور پر مطالبہ خلا کا کر سکتی ہے، یعنی اپنا مہر چھوڑنے کے اوپر تیار ہو جائے، شوہر سے کہہ دے آپ ہمیں طلاق دے دیجیے. وہ طلاق دے دے، یا تو باقاعدہ زبان سے دے دے یا تحریری شکل میں دے. تحریری شکل میں دے گا تو دونوں لوگ سائن کریں، یہ ضروری ہے. جی. اور اگر سائن نہیں کیے یا اس کی رضامندی نہیں ہے اگر رضامندی ہے دونوں کی تو سائن کیے ہوں یا نہ کیے ہوں تب بھی ہو جائے گا. رضامندی بس ہونی چاہیے. خلا کے لیے رضامندی شرط ہے. دونوں کی رضامندی. جی. اگر رضامندی نہیں پائی گئی تو خلا نہیں ہوگا. اگر شوہر رضامند نہیں ہے دینے کے اوپر تو کیا کہہ سکتے ہیں، تو خلا ہی نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پر پھر اس کو عدالت شرعیہ میں دائر کریں گے، پھر وہ جیسا حکم بتائیں گے وہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے. عدالت شرعیہ میں مقدمہ اپنا لے جائیں، وہاں سے صحیح مسئلہ حاصل کر لیں. میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں جہاں بھی دارالقضاء ہو، آپ وہاں دارالافتاء ہو یا دارالقضاء ہو یا کوئی بڑا مدرسہ ہو تو ہاں وہاں آپ جائیے گا، اپنا پورا مسئلہ بیان کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا حل وہاں سے نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اور اسی درمیان اور میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ تبلیغی جماعت کے متعلق، تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح ان کے خلاف ویڈیو نہیں بنانا چاہیے. ہم نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم ویڈیو کوئی خلافت میں نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ان کے منکر پہ نکیر کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے عوام کو بدظن کر رہے ہیں. تو اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، غلطی ہے، اس کو بتایا جائے تو کیا عوام کو بدظن کرنا یہ ہوا؟ دیکھیے، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغ کے خلاف ہیں، وہ آ کر کے یہاں جائزہ لے لیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جائزہ لے لیں. ہمارے بھی الحمدللہ فخر کے لیے نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے 4 چیلے لگے. ماشاءاللہ. ٹھیک. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم جہاں خدمت کر رہے ہیں مدینہ مسجد تحصیل پلیا کلا، تو یہ تحصیل پلیا کلا کی کیا ہے، مرکز ہے. اور ہر مہینے کے اندر اس میں کیا ہے، ہر آخری سنڈے کو، مہینے کے جو آخری سنڈے ہوتا ہے اتوار، تو اس کو کیا ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے. علاقے کے اندر محنت بھی ہوتی ہے الحمدللہ. ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، نیپال تک ہوتی ہے. ماشاءاللہ. مطلب نیپال تک، انڈیا میں ہم لوگ ہیں اور مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے سنڈے کی جوڑ کی جو محنت ہوتی ہے، یعنی مہینے کے لاسٹ سنڈے کی محنت، تو ہم نیپال تک بھی پہنچاتے ہیں اس کی دعوت. تو اس لیے ہم لوگ باقاعدہ محنت کے لیے بھی نکلتے ہیں. اس کے علاوہ سہ روزہ بھی لگاتے ہیں. اس کے علاوہ جو تماہی لکھنؤ کے اندر مرکز میں جوڑ ہوتا ہے اس میں بھی شرکت ہوتی ہے. جو مہینے والا لکھیم پور اپنا جو پورے ضلع کا مرکز ہے وہاں جوڑ ہوتا ہے، اس میں بھی الحمدللہ کبھی کبھی نہیں ورنہ زیادہ تر شرکت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شرکت کریں، الحمدللہ کرتے ہیں. تو وہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے مخالف ہیں، وہ جائزہ لے لیں. تعلیم بھی کرتے ہیں، گشت بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ مشورہ بھی کرتے اور کرواتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، شامل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ الزام دیکھو کوئی بھی لگا سکتا ہے، اصل چیز ہے کہ وہ کیا جائزہ لے لے. ہاں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے سوال کا جواب دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا ہے. تو خیر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.